الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز باوقار حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے خالق کائنات نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اہل بیت اطہار کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آئیے آغاز گفتگو سے قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہم نے فضائل اہل بیت اطہار اور یزید پلید پر گفتگو کی تھی کہ وہ کتنا بد کردار، کتنا بدبخت، اور اس کے برے خاتمے تک بات کو مکمل کیا تھا۔ آج کربلا سے پہلے جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر ہم آج کلام کریں گے، مگر اس سے قبل دو تین باتیں کہ ابھی میں راستے سے آ رہا تھا تو ڈپٹی گنج سے لے کر ادھر سب راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کئی سالوں سے ہم خطاب کر رہے ہیں، الگ الگ لوگوں کو میسیجز دیتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے گھروں کی عورتیں شہادت کی رات کو کیسے سیلیبریٹ اور ایسی بےہودگی کرتی ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی تہوار ہے۔ اور ابھی آپ ایک گھنٹے کے بعد جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پورا کسرول والا روڈ پر عورتیں بھری پڑی ہوں گی، اور وہاں وہ سیب کیلے اور وہ تماشے ہو رہے ہوں گے۔ بھئی ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں تو امتیاز یہی تھا کہ ایمان والے کی جو طلب ہے وہ صرف خالق کائنات سے ہے، وہ دوسری چیزوں کو اپنے لیے فائدے مند مانتا نہیں ہے، وہ کیلے سیبوں کو نہیں مانتا ہے۔ آپ کسی غریب کو، مسکین کو کھلائیں تو شاید وہ دعا دے تو کچھ بات بنے، مگر آج کی شب وہ تماشے اور وہ سب چیزیں، اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ صاحب وہ گھر کی عورتیں مانتی نہیں ہیں اور سنتی نہیں ہیں۔ بھئی سوال تو ہم سب سے ہوگا، جو گھروں کے اندر حاکم ہیں، جو گھروں کے اندر اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں کہ روک سکتے ہیں، تو انہیں روکنا چاہیے، کیونکہ آج کی شب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کیجئے، ان کے یہ شہادت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، مگر ہم نہ قرآن پڑھیں گے نہ کچھ اور کریں گے، نوجوان نسل ان راستوں پہ کھڑی ہوگی کیونکہ مستورات وہاں سے گزریں گی، اور وہ بد نگاہیوں کا وہ ننگا ناچ وہاں پر پھر شروع ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہرحال ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ان بےہودگیوں سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ابھی خبر مدینہ منورہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مدینے کے لوگوں کو نہیں پہنچی تھی، مگر خاموشی کے ساتھ جو مدینے کے گورنر تھے ولید، ان تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے کہ میری حکومت، میری سلطنت اگر جا سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت زبیر ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن ابو بکر ہیں۔ ان لوگوں سے اسے زیادہ خطرہ تھا، تو اس نے اس گورنر کو کہلوا کر بھیجا
کہ سب سے پہلے تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ مدینے کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاؤ، حضرت زبیر کو بلاؤ، حضرت عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، اور ان سے کہو کہ خاموشی کے ساتھ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور یزید کو پیشوا مان لیں اور پھر اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، مگر یہ کام اور لوگوں کو بتانے سے پہلے کرنا ہے۔ اب جب ولید پر یہ خبر پہنچی تو اس نے حضرت زبیر کے پاس، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس اپنے قاصد بھیجے، تو وہ ٹالتے رہے کہ ابھی ملنے آئیں گے، تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ کچھ دیر گزرتی، 2-4 گھنٹے گزرتے، پھر وہ بھیج دیتا۔ اب یہی حال اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شروع کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ولید اس وقت کسی سے ملاقات تو نہیں کرتا ہے، عجیب بات ہے کہ بڑا اصرار ہے اس کو، کیونکہ ابھی خبر تو نہیں تھی کہ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو چکا ہے۔ تو کہا کہ یہ خلاف معمول بات کر رہا ہے، کوئی تو مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تنہا جاؤں گا، مگر چند لوگ میرے ساتھ رہیں گے جو باہر کھڑے رہیں گے، میں ولید سے ملاقات کروں گا، اگر میری آواز بلند ہو، اگر کوئی شور شرابی کی آواز آئے تو جو میرے باہر ساتھی ہیں وہ تلوار لے کے اندر آ جائیں، اور اگر میں واپس آ جاؤں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس پہنچے، اور ولید کے پاس اس وقت مروان بھی موجود تھا، اور یہ بڑا سنگ دل تھا۔ ولید کے اندر اہل بیت کی محبت بھی تھی، تعظیم بھی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر تھوڑی سی مروت بھی تھی، مگر مروان کے اندر بڑا سختی تھی، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ امام حسین آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اسے خلیفہ مان لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر معاذ اللہ نہ مانے تو انہیں یہیں پر قتل کر دینا۔ ولید نے کہا کہ یا تو کس طرح کا مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، وہ بھی یزید کے لیے؟ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا، فی الحال آنے دو، میں منانے کی کوشش کروں گا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس پہنچے، مروان موجود ہے، کہا کہ کیسے بلایا ہے مجھے، کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا کہ بھئی حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اب ہماری منشا اور سب کی چاہت یہ کہ آپ فوری طور پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ بیعت نہ کریں تو پھر آپ سے دوسرے حساب سے بات کی جائے۔ اب کیونکہ ولید تھوڑا سا لحاظ کر رہا تھا، اس نے کھل کر نہیں کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا آپ کو قید کر دیا جائے گا، اس نے صرف اتنا کہا کہ پھر اور طریقے سے بات ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، اور کہا کہ مجھے اجازت دو، میں ذرا مشورہ کر لوں اور پھر آتا ہوں۔ رات میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے، سب سے مشورہ ہوا کہ بھئی کیا معاملہ رہا؟ تو کہا کہ حالات نازک نظر آتے ہیں، اور یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اور مجھ جیسا آدمی خاموشی کے ساتھ تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ اگر یہ اعلانیہ طور پر مجھے دعوت دیتے اور ساری چیزیں ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی، مگر یہ خاموشی سے جو میری بیعت لینا چاہتے ہیں، اس پر تو میں کسی حال راضی ہونے والا نہیں ہوں، اور شاید اب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا پڑے۔ اب تاریخ نگار 2 طرح کی روایتیں لکھتے ہیں کہ ایک تو اسی رات آپ مدینہ منورہ سے نکل گئے، اور ایک روایت کے مطابق اس رات رکے، اگلے دن پھر جو ہے وہ ولید نے کہلوا کر بھیجا کہ آپ آ جائیں،
تو آپ نے پورے دن کہا کہ آتا ہوں، پھر اگلے جب شام ہو گئی تو کہا کہ میں کل دیکھتا ہوں۔ اب ولید تھوڑا نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ مجھ سے کل ملاقات کر لیجئے گا۔ اب یہ وقت گزرا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنے اہل و عیال اور سب کو جمع کیا، کہا کہ آج مدینے میں ہم سب کی یہ آخری رات ہے، جو یہ وقت گزر رہا ہے اب یہ پلٹ کر نہیں آئے گا اور ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ تمام لوگ تیاریاں کیجئے، سامان جو کچھ سفر کے لیے ضرورت ہے وہ سارا لے لیجئے، اور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر آتا ہوں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے، سلام عرض کی، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نانا جان، یہاں سے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرا بچپن بیتا ہے، جہاں میری پوری جوانی گزر گئی ہے، یہاں کی گلیاں، یہاں کی ساری چیزیں، اور حضور السلام کے روضہ اقدس پر آنسوؤں کی برسات ہے، اور حضرت امام حسین رو رہے ہیں۔ اور کیوں نہ روئیں کہ جب کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے اور صرف 7-8 روز مدینے میں گزارتا ہے عمرے یا حج کے ایام میں، تو وہاں سے پلٹنا بڑا مشکل کا کام ہے، اور جن کا سب کچھ وہیں گزرا ہو، شب و روز وہاں گزرے ہوں، حضور کا وہ ممبر کہ جس پر خود وہ کھیلتے ہوں، وہ مسجد نبوی کا صحن جو ان کا گھر کا صحن ہوا کرتا تھا، وہ مسجد نبوی کے جس کی رحمتیں اور جس کی قدر و منزلت بڑی بلند و بالا ہے، اور وہ جگہ کہ جہاں پر آپ کی والدہ جنت البقیع میں آرام فرما ہے، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا مزار مبارک جنت البقیع کے اندر ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ آقا کریم اب مجھے اجازت دیجئے، جانے کا جی تو نہیں چاہتا، مگر حالات ایسے بن چکے ہیں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، وہ فاجر ہے، وہ فاسق ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آپ نے اپنے سارے عزیز و اقارب کو ساتھ لیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک سے باہر آئے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ مکہ المکرمہ جائیں گے یا کہاں جائیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ جنگلوں کی طرف یا کسی اور دیہات میں نکل جائیے، مکہ کے اندر ممکن ہے کہ پھر آپ کو قیدی بنا لیا جائے یا آپ کو پکڑ لیا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ حالات کیا بنتے ہیں، ابھی تو ارادہ مکہ کا ہی ہے، اس لیے کہ وہ حرم ہے، وہاں خون بہانا، وہاں کسی کو اذیت دینا جائز نہیں ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس کی حرمت کے سبب یہ مجھ سے وہاں جنگ نہیں کریں گے، وہاں پر خون نہیں بہائیں گے، وہاں کسی کو وہ اذیت نہیں دیں گے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ جب مکہ المکرمہ پہنچے، ادھر کوفیوں کو خبر ہو چکی کہ یزید تخت نشین ہے۔ اب کوفیوں نے کام یہ کیا کہ خطوط لکھنا شروع کیے، اور اس خطوں کا جو مضمون ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ مولائے کائنات کے جانشین ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے لوگ، ہم نے حضرت امیر معاویہ کو تسلیم کر لیا تھا کیونکہ آپ کے بھائی حضرت حسن نے تسلیم کیا تھا، مگر اب یزید تخت نشین ہو چکا ہے، وہ تخت پر بیٹھ چکا ہے، تو اب ہم کسی حال اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، اب تو اپنا خلیفہ، اپنا پیشوا، اپنا امام ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک خط پہنچا، دوسرا خط پہنچا، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ 150 کے قریب خطوط اسی مضمون کے تحت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔
اب جو لوگ کوفے کے حالات سے واقف تھے انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بلا رہے ہیں، یہ کتنی ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ بے وفا قوم ہے، آپ کے والد کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا اور ہمیں امید ہے کہ یہ آخری وقت میں آپ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر جس انداز کے جس مضمون کے خط انہوں نے مجھے بھیجے ہیں اب میرا رکنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قیامت میں سے ان میں سے ایک بھی شخص کھڑا ہو گیا اور میرے نانا جان کی بارگاہ میں اس نے کہا، یا بارگاہ الہی میں عرض کی باری تعالیٰ ہم نے تو امام حسین کو دعوت دی تھی، ہم نے تو بلایا تھا، اگر ہم یزید کے ہاتھ پر، اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، دیا ہے، تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ امام حسین تشریف لائیں، ہم تو چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں، مگر جب امام ہی تشریف نہیں لائے، جب انہوں نے ہماری بات نہیں سنی تو مجبوراً ہمیں جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جس طرح کے جملے، جس طرح کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، قیامت میں ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا تو میں اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے جانا تو پڑے گا۔ اب آپس میں مشورہ ہوا کہ امام علی مقام آپ خود تشریف نہ لے جائیں، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ بڑے سنگ دل لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اس لیے پہلے تسلی کر لی جائے کہ آپ سب سے پہلے کسی شخص کو اپنا نائب بنا کر وہاں بھیجیں، وہ وہاں کا سارا حالات اور سارا ماحول دیکھے، پھر اس کی طرف سے اگر آپ کو خط آئے کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں آ جائیے تو آپ چلے جائیے گا، اور اگر وہ یہ لکھے کہ یہ لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، یہ ساری جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹے خطوط ان کے ہیں، تو پھر اے امام علی مقام آپ یہیں پر جلوہ گر رہیے گا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور ان کے دو شہزادے تھے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، وہ دو بچے ساتھ ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں اور جانے کے بعد وہاں کے حالات اور سارے وہاں کے معاملات جو ہیں وہ مجھے لکھ کر بھیجیں، اگر حالات ٹھیک ہوں، سارے معاملات ٹھیک ہوں تو مجھے لکھ دینا، اور اگر نہیں ہوں تو خاموشی کے ساتھ آپ بھی واپس آ جائیے گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ والے منتظر تھے اور نگاہیں بچھا کر آپ کا انتظار فرما رہے تھے، تو انہوں نے آپ کے لیے بے پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، اور آپ نے مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے یہاں جو ہے وہ آرام فرمایا۔ جو ٹھہرنے کا انتخاب ہوا وہ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کہ یہاں قیام کیا، اور وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اور جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں تو صبح ہوتے ہی جوق در جوق لوگ آنے لگے، اور آنے کے بعد وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت امام حسین کی جگہ آپ تشریف لے آئے ہیں، ہمارا مال، ہماری جانیں، سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان، آپ آل رسول ہیں، آپ کے اندر مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے، اس طرح کی باتیں عقیدت بھری کہ صاحب آپ کی تو عظمت یہ، آپ کا مقام یہ ہے، امام حسین کی شان یہ ہے، ہم تو تن من دھن سے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے ہیں، آپ مطمئن رہیے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ آپ کے پاس آئے، اور چند دنوں کے اندر شروعات میں 18,000 کے قریب لوگ آپ کے ہاتھ پر آپ لوگوں نے بیعت کری، کچھ روایتیں 40,000 کی بھی ہیں۔ بہرحال اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ یہ تو بڑے عقیدت مند ہیں اور سب کچھ
ہمارے حساب سے ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ نے فوراً خط لکھا اور امام عالی مقام کو مطلع کیا کہ یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، یہ سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یزید سے یہ بدظن ہیں، کسی حال یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، تو ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا کہ آپ تشریف لے آئیے، بڑا والہانہ استقبال یہاں پر ہوگا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک ڈھیروں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ہم آپ کے نام پر بیعت لیتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے ادھر خط روانہ کیا، اور ادھر یزید کو خبر پہنچی کہ ایسے ایسے کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل تشریف لا چکے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو اس کے بہت قریبی تھے کوفہ کے اندر، انہوں نے کہا کہ بھئی جو اس وقت یہاں گورنر موجود ہے وہ ذرا نرم دل ہے، وہ آپ کو اس نے مطلع نہیں کیا، مگر ہم زیادہ وفادار آپ کے ہیں، تو ایک تو آپ یہاں کا گورنر کو چینج کیجئے، کسی سنگ دل سخت مزاج شخص کو یہاں بھیجئے، اور ورنہ آپ کی حکومت تو گئی۔ کیونکہ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں لوگوں کی تعداد حضرت مسلم بن عقیل کے پاس بڑھ رہی ہے، اور سب امام حسین کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب یہ اطلاع پاتے یزید غضبناک ہوا اور اپنے خاص دوستوں سے اس نے مشورہ کیا، تو انہوں نے فوراً کسی سخت ترین آدمی کو مقرر کیا جائے، اور جو کسی کا لحاظ نہ کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے۔ تو عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد جسے کہا جاتا ہے، اس کا انتخاب ہوا کہ جو ابن زیاد ہے یہ بہت سخت ہے، اور جو بشیر بن نعمان جو موجودہ گورنر ہیں وہ آپ کے مطلب کا آدمی نہیں ہے، اسے معزول کیجئے، اس کو ہٹا دیجئے، اور ابن زیاد کو فوری طور پر وہاں بھیجئے، اور اسے کہہ دیجئے کہ جیسے ہی یہ کوفہ پہنچے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے، دارالحکومت میں دارالعمارت میں لے جائے، اور لے جانے کے بعد انہیں قتل کر دے، اور ایسی عبرتناک انہیں معاذ اللہ موت دے کہ لوگوں کی تاریخ اور جو لوگ سنیں اس بارے میں تو کانپ جائیں، اور کوئی دوسرا شخص اپنی گردن اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تو ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی حالات بڑے بہتر ہیں، جو آ رہا ہے محبت کا عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ ادھر ابن زیاد کوفہ کے لیے نکل پڑتا ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ کوفہ پہنچا، اور پہنچنے کا انداز یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ڈھیر سارے سپاہی تھے۔ اس نے سارے سپاہیوں کو شہر سے باہر روکا، اور صرف 15-20 لوگوں کے ساتھ وہ کوفہ کے شہر میں داخل ہوا، اور جب یہ اس نے لباس بدل لیا، لباس وہ پہنا کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرب کے لوگ پہنتے ہیں، اس انداز سے اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر پردہ ڈال کر گھوڑے پہ سوار آیا، اور لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہوا جاتا۔ لوگ خوش ہو گئے کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب بھیڑ زیادہ ہونے لگی، لوگ عقیدت میں آنے لگے۔ یہ بدمزاج تھا، اس نے پھر اپنے چیلوں سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ حسین نہیں ہے بلکہ میں ابن زیاد ہوں، اور کل ان سے بات ہوگی کہ یہ بڑے حامی بن رہے ہیں، ہمارے بادشاہ ہمارے خلیفہ یزید کے خلاف یہ سب اس کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کو بتاؤں گا میں، ابھی مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ یہ وہاں پر پہنچتا ہے، اور اس کے آنے کی خبر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہوئی، مگر جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ تھوڑے پریشان ہوئے، مگر لوگوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی یہ ضرورت کیا ہے، اس کے پاس سپاہی کتنے ہیں؟ اور ایک روایت کے مطابق اس وقت صرف 400-500 سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا، اور جس میں سے کیونکہ اس نے باہر چھوڑ دیے تھے تو اس عمارت کے اندر بہت مختصر سے لوگ ہیں، تو کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، ہم تو جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں،
اب کوئی شخص اتنی اعتماد کے ساتھ ایک بڑا مجموعہ یہاں جتنے آپ بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو سامنے کا اکیلا شخص ہے اس کو تو انرجی آ جائے گی، وہ سوچے گا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارے لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حالات کچھ اور ہونے تھے۔ ان سارے لوگوں نے کہا تو یہی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مگر جب ابن زیاد اس پہنچا اور اس نے سارے لوگوں کو اعلان کیا پورے شہر کے اندر کہ میں آ چکا ہوں، اور ایک بات آرام سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں اوپر سے حکم دیا گیا ہے کہ جو ہمارے خلیفہ کے خلاف اپنا سر اٹھائے گا اس سر کو کچل دینے کا حکم ہے۔ پھر اسے کسی نے مشورہ دیا کہ صرف خطاب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی طور پر کچھ کر۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، محلے کے بات والے لوگ تھے، کہ جیسے آج کل ہمارے محلوں میں دو چار بزرگ ہوتے ہیں کہ جن کی لوگ بات مانتے ہیں، دو چار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کچھ نیتا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اس نے سب کو جو ہے وہ اٹھوا لیا اور اٹھا کر دارالعمارت کے اندر جو ہے اس نے قید کیا، اور اس نے کہا کہ بھائی آج تم مسلم عقیل کے ساتھ ہو، امام حسین کے ساتھ ہو، مگر ایک بات سمجھ لو، چند دنوں کے بعد ہماری فوجیں یہاں پر پہنچیں گی اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہاری لاشوں کو سڑکوں اور چوراہوں پر ٹانگ دیا جائے گا، یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہارے گھر بار، تمہارے کاروبار، تمہاری پراپرٹی سب ختم کر دی جائے گی۔ اب تم اندازہ لگاؤ کہ تمہیں کرنا کیا ہے، مسلمین عقیل کا ساتھ دینا ہے، حضرت امام حسین کا ساتھ دینا ہے، یا پھر یزید کو خلیفہ ماننا ہے۔ اب یہ لوگ اندر تھے، بند کر دیے گئے، اب یہ آپس میں کشمکش میں آ گئے کہ اب کریں تو کریں کیا، مال کی محبت، اولاد کی محبت سب ان کے آڑے آ رہی ہے کہ کیا جائے۔ اب اس نے ان کو سب کو گھیر کے رکھا۔ اب جب یہ ابن زیاد کوفہ آیا تھا تو اس کے ساتھ ایک شریک نامی شخص آئے تھے، اور جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے مگر ظاہر نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ آئے، اور اتفاق سے کوفہ آتے ہی ان کی طبیعت علیل ہو گئی۔ ادھر حضرت مسلم عقیل کو خبر ہوئی کہ ایسے سے رؤساء کو پکڑ لیا ہے، تو اب جس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے نکلنا انہوں نے مناسب سمجھا، اور اپنے ایک دوست ہانی کے گھر آپ تشریف لے گئے، اور جب ہانی کے دروازے پر پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ تم میرا دوست ہے، تم لوگ وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے سینکڑوں خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہ ہوتا، لحاظ نہ ہوتا اللہ کے رسول کا، تو میں تمہیں اپنے گھر میں کبھی داخل نہیں کرتا، مگر اب یہ مروت کے خلاف بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو میں آپ کو واپس کروں، تو اب میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گا، ورنہ ارادہ نہیں تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ جو شخص اس طرح کے جملے استعمال کرے کہ ارادہ تو آپ کو گھر میں لینے کا نہیں تھا، صرف ایک لحاظ کے طور پر آپ کو بلا رہا ہوں، تو کتنی اذیت اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ بھئی خط لکھ لکھ کر بلا رہے تھے، اب حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہی تو کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے آپ کا آنا پسند نہیں آیا، مجبوری میں آپ کو اپنے گھر میں لے رہا ہوں۔ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہانی کے گھر تشریف فرما ہوئے، اور جب وہاں رہنا شروع کیا تو ہانی خاموشی سے گھر کے باہر بیٹھتے اور کسی کو یہ محسوس ہونے نہیں دیتے تھے کہ میرے گھر میں مسلمین عقیل موجود ہیں۔ اب جو شریک نامی شخص آپ کے ساتھ آیا تھا، ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا، وہ شدید بیمار ہوا۔ ادھر ابن زیاد کو فکر ہوئی کہ بھئی وہ بیمار ہو گیا تھا ہمارا ساتھی، ہانی کے گھر موجود ہے، وہ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ زیادہ بیمار ہے تو وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ تو ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ جاؤ ان سے کہو کہ شام کو میں عیادت کرنے اور ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔
تو اب شریک نامی شخص نے کہا کہ مسلم عقیل سے کہ حضرت بڑا اچھا موقع ہے کہ رات کو ابن زیاد یہاں آئے گا، اس کمرے کے اندر آپ چھپ جانا، تلوار تیار رکھنا، اور جب میں یہ کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو، آپ فوری طور پر تلوار کا ایک وار کرنا اور یہیں پر کھیل ختم ہو جائے گا۔ ابن زیاد کے ختم ہوتے ہی جو ساتھی بھی آئیں تو ان کے بھی ڈنگل جائیں گے، اور شام تک آپ انتظار کیجئے۔ اب حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی سب لوگ انتظار کرنے لگے۔ ابن زیاد شام کو آیا، ہانی سے پوچھا، حضرت شریک سے کہا کہ بھئی آپ آ نہیں رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تو بیمار ہوں اور بیماری کے سبب نہیں آ سکا۔ تو ہانی سے پوچھا کہ بھئی میرے والد کے آپ دوست ہیں، آپ ملاقات کرنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں بیمار ہوں، طبیعت میری ایسے ہی ہے۔ کہا کہ اچھا، لگ تو نہیں رہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، بات تو کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال وہ ابن زیاد وہاں بیٹھا رہا۔ شریک صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے پانی دو، یہ اشارہ تھا کہ مسلم عقیل کمرے سے باہر آئیں، اسے قتل کر دیں۔ مسلم عقیل نہیں آئے۔ دوبارہ کہا کہ مجھے پانی دو۔ تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، بھلے سے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ تیرا معشوق، تیرا عاشق اور آ چکا ہے، تیرا محبوب آ چکا ہے، محبوبہ آتی کیوں نہیں ہے؟ ابن زیاد کہنے لگا کہ تمہارا حال کیا ہے کہ تم اتنی شدت سے پانی مانگ رہے ہو، اس طرح کے شعر پڑھ رہے ہو، بیماری میں پڑے ہوئے ہو، حال کیا ہے؟ انہوں نے ایسے ہی کہا کہ وہ مجھے کسی طبیب نے بتایا کہ میرا دماغی توازن کچھ خراب ہو گیا ہے۔ مگر ابن زیاد کے ساتھ جو ایک اس کا چیلا ساتھ میں تھا وہ حالات کو بھاپ گیا، اور اس نے کہا کہ ابن زیاد جلدی سے اٹھیے یہاں سے۔ کہا کہ بات کیا ہو گئی؟ میں تو مریض کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں جلدی سے یہاں سے چلیے۔ اب اس نے زبردستی انہیں اٹھایا اور ابن زیاد کو اٹھایا اور لے گیا۔ اس نے راستے میں پوچھا کہ بھئی کیا گستاخی کی ہے تم نے، مجھے بار بار اٹھا رہے تھے؟ کہا کہ آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کے قتل کا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ مجھے اشارہ لگ رہا تھا کہ جو پانی مانگنا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرنے والا تھا۔ اب مجھے کنفرم نہیں کہ یہ مسلمین عقیل ہوں گے یا یہ لوگ مل چکے ہیں، اس کی ہم تحقیق کریں گے، مگر اب دوبارہ ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ادھر ابن زیاد پریشان ہے کہ مسلمین عقیل اور آپ کی اولادیں ہیں کہاں پر؟ سب جگہ تلاشی شروع ہو گئی۔ ہانی کا گھر اس لیے چھوڑ دیا کہ ابن زیاد خود آیا تھا، اسے تھوڑا سا یہ بھی لحاظ تھا کہ یہ میرے والد کے جو ہے یہ دوست ہیں، تو ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے ابن زیاد نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ مگر جب کسی حال پتہ نہیں چل رہا کہ مسلمین عقیل کہاں پر ہیں، تو مسجد کے اندر ایک جاسوس کو اس نے بھیجا، اور وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے بیٹھا، پھر ظہر میں نماز ادا کی، پھر وہیں بیٹھا رہا، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چند ایک لوگ اپنے وظائف کے اندر وظائف پڑھ رہے تھے، اس پہ مصروف تھے۔ تو اس نے ایک شخص کو دیکھا اور ان کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہا کہ آپ مجھے بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں، آپ کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے، نور نظر آ رہا ہے، اور مجھے آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی تیرا سوال کیا ہے، تو اتنی میری تعریف کر رہا ہے؟ کہا کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہیں، اور ان 3000 درہم کو میں اس لیے لایا ہوں کہ میں مسلمین عقیل کی بارگاہ میں نذر کر سکوں، مگر صبح سے شام ہو گئی، رات ہو گئی، نہ میں نے کھانا کھایا ہے نہ آرام کیا ہے، ان کی کوئی خبر دینے والا نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی بتا نہیں رہا ہے، تو ذرا آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو خبر ہو۔ اب وہ نیک شخص تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ تو نے مجھ سے کہا کہ میرے چہرے کے آثار بتاتے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو نے صحیح پہچانا، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اور ذرا سا انتظار کر، تجھے میں مسلمین عقیل کے پاس بھی لے چلوں گا۔ اب یہ جاسوس تھا، بڑی مکاری کے ساتھ
اس نے کہا کہ اوہ اللہ کا شکر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی نظر رحمت ہو گئی کہ اب ان کی اولاد کے پاس ہماری ملاقات ہوگی، اور بڑے سنبھال کے وہ درہم رکھنے لگا کہ میں جاؤں گا ملاقات کروں گا اور انہیں نظر کروں گا۔ اب یہ جاسوس رات میں ان شخص کے ساتھ ہانی کے گھر پہنچا، دیکھا مسلمین عقیل وہاں موجود ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا کہ میں جاسوس ہوں، میں کیا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں، یہ نذرانہ آپ کے لیے لایا ہوں، چند دن میرا یہاں قیام رہے گا، بس اپنی صحبت سے مجھے فیض یاب کرتے رہیے۔ اب وہ روز آتا صبح کو اور شام تک رکتا، صبح کو سب سے پہلے آتا، رات کو سب سے آخر میں جاتا۔ ادھر مسلمین عقیل لوگوں سے ملاقات کرتے کہ بھئی شہر کے رؤساء کو وہاں پر قید کر لیا گیا ہے، انہیں نکالنا کیسے ہے۔ ادھر جو اس نے 3000 درہم دیے تھے تو حضرت مسلمین عقیل نے کہا کہ اس سے کچھ ہتھیار اور تلواریں خرید لی جائیں کہ ہمارے کام آئیں گی، مگر یہ ساری اطلاع ابن زیاد کو پہنچاتا رہا۔ ابن زیاد کو جب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہاں پر مسلمین عقیل موجود ہیں تو اس نے اپنی فوج کو بھیج کر کے حضرت ہانی کو اٹھوایا، اور حضرت ہانی کو جب وہاں پہنچے ابن زیاد کے دربار میں، انہوں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، بڑی بے رخی سے پیش آیا۔ تو حضرت ہانی کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بڑا ادب و تعظیم و تکریم کرتا تھا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، شاید اسے خبر ہو گئی۔ ہانی سے کہا کہ ابن زیاد نے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ہمارے دشمنوں سے مل گئے ہو، ہمارے دشمنوں کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، مسلمین عقیل کو ٹھہرا رکھا ہے، ہمارے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے گھر پر ہو رہی ہیں اور مجھے خبر تک نہیں۔ ہانی نے کہا کہ نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری طبیعت علیل تھی اس لیے نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس پکی بات پہنچی ہے کہ آپ نے گھیر رکھا ہے۔ اتنے میں وہ جاسوس جو صبح جاتا تھا ان کے گھر پر، شام کو آتا تھا، اندر سے نکل آیا۔ اب حضرت ہانی کے پاس بات کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ ابن زیاد تو مجھے چھوڑ دے، میں جانے کے بعد مسلمین عقیل کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور مجھے اجازت دے اتنی۔ کہا جب اب تک نہیں نکالا تو تجھے اب کیسے یقین کر لوں کہ تو انہیں چھوڑ دے گا، انہیں یہاں سے نکال کر میرے پاس بھیج دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ ایسا کر کہ میرے ساتھیوں کو لے جا اور مسلمین عقیل کو قتل کرنے میں مدد کر۔ ہانی نے کہا کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں تو اہل بیت کے اگر وہ فرد بھی نہ ہوتے، کسی عام آدمی کو بھی اپنے گھر میں پناہ دیتا تو عربوں کا رواج ہے کہ جس کو پناہ دے دی پھر اسے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنے گھر سے میں اسے نکال دوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو نے میرے ساتھ جفا کی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ڈنڈا اٹھایا تیزی کے ساتھ اور حضرت ہانی کے سر پہ دے کے مارا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی بہو مبارک پھٹ گئی، کچھ نے لکھا کہ بہو کی ہڈی ٹوٹی، آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ کا پورا لباس خون میں تربتر ہو گیا، اور آپ نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ اور لوگوں میں یہ خدشہ اور یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ اب باہر کے حالات بگڑنے لگے اور لوگوں کے اندر تشویش ہو گئی کہ بھئی یہ تو ہمارے یہاں کے رہنے والے، انہی کو اس نے نہیں چھوڑا ہے، اب ہم پاور میں ہیں، طاقت ہے، ہم مسلمین عقیل کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب ابن زیاد سے ہانی کا بدلہ لیں گے۔ اب سارے لوگ جمع ہونے لگے۔ ابن زیاد کو جب خبر پہنچی تو شہر قاضی کو بلایا، ہانی سے ملاقات کرائی اور کہا کہ ہم نے جو زخم دیے ہیں، جو چوٹیں انہیں دی ہیں، اس کا ذکر نہ کرنا، صرف اتنی بات کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہانی جو ہیں وہ ٹھیک سلامت ہیں اور کسی مصلحت کے تحت ان کو قید کر لیا گیا ہے۔ لوگوں کو اطلاع پہنچی، لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسے ہی پکڑ لیا ہے۔ ادھر مسلمین عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان قریب ابن زیاد اور اس کے لوگ یہاں پر پہنچیں گے، ایسا کرو کہ اس عمارت کو ہم گھیر لیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ہم بچا کر لائیں گے،
اور ابن زیاد سے میں گفتگو کروں گا، شاید وہ میری بات مان لے اور بنا قتل کیے، بنا خون بہے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ اے لوگو جمع ہو جاؤ، تو ڈھیر سارے لوگ، کوئی 10 ادھر سے، 20 ادھر سے، 50 ادھر سے، سب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ 40,000 کے قریب لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، اور وہ لمحہ وہ تھا کہ اگر مسلم بن عقیل چاہتے تو چند لمحوں میں کچھ سے کچھ ہو جاتا، مگر ہونا وہی تھا جو خالق کائنات کی منشا اور اس کی مرضی تھی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پوری عمارت کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب ابن زیاد نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو سب لوگوں کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ تو پہلے ہی اس کے پاس قید تھے، اس نے بلایا اور کہا کہ فوجیں ان قریب پہنچنے والی ہیں، ان لڑکوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ کہ یہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ امام کے پاس نہ دولت ہے، نہ فوجیں ہیں، نہ ان کے پاس اسلحے ہیں، مگر یزید کے پاس اسلحے بھی ہیں، یزید کے پاس دولت بھی ہے، یزید پاور میں بھی ہے، وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، گھر محفوظ نہیں رہیں گے، اور تم میرے پاس قید ہو، پہلے تمہیں قتل کروں گا اور پھر اس کے بعد تمہاری اولادوں کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بھتیجوں کو، تمہاری بیویوں کو ہم وہ حال کریں گے جو کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ آج کا جو ماحول ہے اس سینیریو میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مگر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ کربلا کا منظر، حضرت مسلم بن عقیل اور یہ ہانی اور وہ وہاں کا ابن زیاد، وہ سب ذہنوں میں رکھیے کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے سب کو قیدی بنا لیا گیا، اور ذہنوں میں یہ بات بیٹھا دی گئی کہ تمہارا مال، جو آج کے دور میں بھی بات چل رہی ہے، ہر شخص ڈر رہا ہے کہ میں نے کچھ بات کہی تو بلڈوزر تیار ہے، یہ کیا تو بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، ان کی ایجوکیشن خراب ہوگی، سب خاموش پڑے ہیں۔ حق نہ حق اب کوئی کسی کو نہیں سوجھ رہا، کسی کے حق میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابن زیاد بھی یہی کر رہا تھا، اس نے سارے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ انہیں سمجھائیے کہ اگر ایسا ہوا تو کوئی نہیں بچے گا۔ اب ابن زیاد کے ساتھیوں نے جن لوگوں کو قیدی بنا رکھا تھا ایک ایک دو دو کر کے باہر جاتے اور اپنے رشتہ داروں کو سمجھاتے۔ اب جب وہ سمجھا دیتے تو کوئی 50 ادھر سے نکلے، 20 ادھر سے نکلے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ 40,000 میں سے مغرب ہوتے ہوتے صرف 500 کے لوگ قریب بچے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے، کہا کہ یہ تو بڑی بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کا کسی حال ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم شیعان علی ہیں جنہوں نے سینکڑوں خطوط لکھے تھے، بڑی محبتوں کا اظہار کیا تھا، مگر اتنی جلدی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر دنیا کے مال اور دنیا کی دولت کے اندر جو ہے یہ پھنس گئے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ان تصورات میں کھوئے ہوئے تھے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ تو آپ نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ شہر کی جانب چلتے ہیں اور جامع مسجد میں مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز ادا کی، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت قائم کی۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ اکبر کہہ کر جماعت کو قائم کیا تھا تو 500 لوگوں کے قریب تھے، اور جب سلام پھیرا تو ایک مقتدی موجود نہیں تھا۔ دوسرے شہر میں ہے، ابن زیاد قتل کرنے کو تیار ہے، بچے دوسری جگہ چھوڑ رکھے ہیں، ادھر غم یہ ہے کہ چلو میرا تو جو ہوگا تو ہوگا، ادھر امام کو میں خط لکھ چکا ہوں۔ ایک غم یہ ہے کہ یہ کتنی محبتوں کے دعوے کر رہے تھے، یہ کتنی باتیں کر رہے تھے کہ ہم تو اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی اولادیں قربان کر دیں گے، مگر حال یہ کہ یہ تو کسی حال میری بات سننے کو تیار نہیں، تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔
شفیع قاڑوی صاحب ایک بات لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اس وقت بد دعا کی اور عرض کی باری تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ جماعت میں نے جوڑی تھی، ایک جماعت کی شکل میں ہم صبح سے موجود تھے، میں نے مغرب کی جماعت قائم کرائی، ان کو صفوں میں سیدھا کھڑا کیا، مگر جب پلٹ کر دیکھا سلام پھیرا تو یہ جماعت منتشر ہو چکی۔ اے مالک جتنے لوگ یہاں شامل تھے ان کو کبھی تو جمع مت کرنا، ان کی جماعت ٹکڑوں میں رہے۔ اور حالات یہ ہوئے کہ یہ شایان علی والوں کے یہاں جماعت ہی ختم ہو گئی، ان کے نمازوں کی جماعت کا تصور ختم ہو گیا، اکا دکا نمازوں کی جماعت باقی نہیں کرتے تھے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اب اپنی تلوار لیے رات میں عشاء کی نماز کے بعد لوگوں نے دروازے بند کر لیے، اب جس کا دروازہ کھٹکھٹائیں وہ اندر سے آواز نہیں دے رہا، کوئی آواز بھی دے رہا تو وہ کہہ رہا کہ ہمیں معاف کیجئے، آگے چل دیجئے، ہمیں اپنے بچے بڑے پیارے ہیں، ہمیں مکان اپنے ختم نہیں کرانے ہیں، ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، میری اولاد کا مستقبل کیا ہوگا، اے مسلم ہم آپ کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان سے اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے، کہ مجھے کوئی تو آپ ہی نے تو خط دے کر بلایا تھا۔ مسلم بن عقیل ان لوگوں کے دروازے پر خاص طور پر گئے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے اسٹیمپ کے ساتھ خط بھیجا تھا کہ آپ تشریف لے آئیے، اب جس دروازے پر جائیں وہ دروازہ نہیں کھل رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طوعا نامی عورت مکان کے باہر اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی، حضرت مسلم بن عقیل گئے اور اس نے کہا کہ مجھے پانی کی حاجت ہے، ذرا پانی پلا دیجئے۔ اس نے پانی لا کر دیا، اپنے پانی پیا، وہ برتن اندر رکھنے گئی، پلٹ کر آئی تو مسلم بن عقیل پھر وہیں موجود تھے۔ اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کو نہیں جانتی کہ کون ہیں، آپ مسافر لگتے ہیں، میں آپ سے میری خواہش ہے کہ آپ چلے جائیے، ورنہ لوگ رات میں کیا سوچیں گے کہ اجنبی شخص اس کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان تصورات میں سوچ رہے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی بات کیوں نہیں سنتے؟ ادھر مسلم بن عقیل کے ذہن میں چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اب میں یہاں سے کسی میسنجر کو بھی بھیجوں تو جب تک نہیں پہنچ پائے گا، مسلم بن عقیل جب امام حسین تک پہنچے گا تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ ان تصورات میں اس نے پھر ہلایا اور کہا کہ بھائی جاتے کیوں نہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ بی بی میں کہاں جاؤں، اب کوئی دروازہ نہیں کھولتا، تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں جانتی۔ کہا کہ ابھی چند دنوں سے بڑا جوش و خروش لوگوں میں تھا؟ کہا کہ ہاں تھا۔ کہا مسلم بن عقیل کا نام سنا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ امام حسین کے نمائندے جو یہاں آئے ہیں۔ کہا کہ میں وہی ہوں۔ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ کہا کہ سارے وفاداروں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ یہاں پر رکیں، مگر قیامت کے دن نبی رحمت علیہ السلام سے میرا سامنا ہوا تو پھر میں ان سے شفاعت اپنی کیسے کراؤں گی، اس لیے آج آپ تشریف لے آئیے، آج کی رات آپ میرے گھر میں گزار سکتے ہیں۔ ادھر اس نے اپنے گھر میں پناہ دی، ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے پکڑ کر کے لائے گا اس پر انعام و اکرام کی بارش کی جائے گی۔ اب یہ مال اور دولت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ سب ادھر ادھر دوڑنے لگے کہ کہیں سے خبر مل جائے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، ان کے بیٹے کہاں ہیں، اور وہ انعام و اکرام ہمیں ملے جس سے ہماری زندگی آسان ہو۔ اب سب تلاش کر رہے ہیں تو اس کے بیٹے کو بھی خبر ملی کہ ابن زیاد جو ہے وہ بڑی مال و دولت سے نوازے گا، تو وہ بھی ڈھونڈ رہا تھا، تھک گیا تو گھر آیا تو اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں کچھ عجیب سی کیفیت گھر کے اندر محسوس ہو رہی ہے، تو اس کمرے اس حجرے میں بار بار کیوں جا رہی ہے؟ اس نے پہلے تو چھپایا، مگر کیونکہ اولاد تھی، بیٹا تھا، کہا کہ بیٹے آج اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہمارے یہاں پر موجود ہیں اور آج کی شب وہ یہاں گزاریں گے۔ نے سوچا کہ اوہو یہ تو بڑی دولت اور بڑی اچھی بات ہاتھ لگ گئی۔
اس نے کہا کہ اماں بڑی مال ہاتھ آئے گا، ان کی خبر دے دیتا ہوں، میں مخبری کر دیتا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں تجھے معلوم نہیں کہ کتنے بڑے لوگ ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر کے تو مالک ہی یہ ہوں گے، شفاعت نانا کی ان کے صدقے میں ہمیں ملے گی، ان کے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میں ان کے ساتھ تو دغا نہیں کروں گی، اس لیے خاموشی سے سو جا، اور صبح ہم ان سے یہاں سے روانہ کر دیں گے، پھر جو اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ اب وہ رات میں سو گئی، مسلم عقیل اپنے حجرے میں ہے، مگر بیٹا رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، اور صبح ہی ارلی مارننگ وہ جلدی اٹھا اور اس نے خاموشی کے ساتھ ابن زیاد کے لوگوں کو اطلاع کر دی کہ جو انعام اور اکرام ہے وہ مجھے دیا جائے، اور میں پتہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت مسلم عقیل کہاں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ میرے گھر میں آرام کر رہے ہیں، انہیں بہت آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ 10-12 گھوڑے سوار ابن زیاد کی طرف سے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور باہر سے آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلم عقیل، اے معاذ اللہ باغی شخص، اے امام کے خلاف سر اٹھانے والے، باہر آ، تجھ سے اب نپٹنا ہے۔ مسلم عقیل تنے تنہا ہیں، مگر شجاعت میں، ہمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور تیزی کے ساتھ باہر گئے، تو جیسے ہی آپ نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ایک سائیڈ سے کھڑا ہوا، چھپا ہوا ایک شخص یزیدی کھڑا تھا، اور اس نے ایسا وار کیا کہ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کا جبڑا اور ہونٹ کٹ جاتے ہیں۔ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا تو وہ پیچھے کمرے کی طرف اندر گئے، ان لوگوں نے آگ کے گولے بنا کر دھواں والے اس کے اندر ڈالے کہ مسلم عقیل باہر تشریف لائے۔ اب مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، تلوار سے لڑ رہے ہیں، دیکھا کہ یہ ہاشمی شیر ہے، تنہا ہے، جبڑا کٹ چکا ہے، لہو بہہ رہا ہے، اس کے باوجود ان کی شجاعت میں کمی نہیں ہے۔ اس میں سے ایک چلاکی سے ایک شخص نے کہا کہ مسلم عقیل، ارے ان سے غلطی ہو گئی کہ آپ پر وار کر دیا، ابن زیاد تو صرف بات کرنا چاہتا ہے، ہم لڑنے نہیں آئے تھے، یہ کھچر موجود ہے، آپ اس پہ سوار ہو جائیے اور ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے۔ حضرت مسلم عقیل نے کہا کہ میں بھی یہاں جنگ کرنے نہیں آیا، میں بھی صلح کرنے کا آیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہماری لڑائی اور جنگ نہ ہو، مگر آپ لوگوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس نے کہا کہ غلطی ہو گئی، ذرا چلے تو صحیح۔ اب حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ساتھ لے کر دارالعمارت میں پہنچتے ہیں، اور جب دروازے پر پہنچے تو مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس کی شدت تھی، سامنے پانی رکھا تھا، آپ نے اشارہ کیا کہ پانی مجھے پلا دو، تو ایک شخص جو یزیدی تھا اس نے کہا کہ اب پانی تمہیں نہیں ملے گا، تم نے ہمارے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی معاذ اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملے اتنے سخت لگے کہ حضرت مسلم عقیل نے کہا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ بدبخت، تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ جہنم کا پانی ملے گا، تجھے معلوم نہیں کہ کوثر کے مالک ہمارے نانا جان ہیں، کوثر کے مالک ہم لوگ ہیں، قیامت میں شفاعت ہم تمہاری کریں گے، مگر تم اتنے بدبخت ہو کہ پانی دینے کو تیار نہیں ہو۔ ان میں سے کسی ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں اس کی بات نہ سنیے، میں پانی لا کر دیتا ہوں۔ ایک شخص اٹھا، کٹورے میں پانی لایا، مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ پیالہ اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں تو کٹا ہوا ٹوٹا ہوا جبڑا، پھٹے ہوئے ہونٹ، اس سے رستا ہوا خون، اب جیسے ہی پانی کو قریب کیا تو وہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ دوبارہ پانی منگایا گیا، پھر منہ کے قریب کیا، پھر وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی جب پی نہ سکے تو کہا کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نانا کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیوں گا، اب دنیا کا پانی ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ اب حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے سامنے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ بتاؤ، تمہارے تو لوگ بڑے ہمدرد بن رہے تھے، بڑے ساتھی بن رہے تھے، اب کوئی ساتھ نہیں ہے آپ کے، جو ہمارے خلاف سر اٹھائے گا معاذ اللہ ہم کچل کے رکھ دیں گے، اور اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدبخت،
یہ تم سب ملے ہوئے تھے، یہ سب جفاکار لوگ تھے۔ ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں کے لوگ وفا نہیں کرتے ہیں، مگر ہمیں اس لیے آنا پڑا کہ تم نے ہمارے نانا کا واسطہ دیا تھا، ہمیں اس لیے آنا پڑا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حضور کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خدمت کے ذریعے حاصل کریں گے، مگر بے وفا لوگوں، اے ظالموں، تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کے سامنے ابن زیاد موجود ہے، اور ابن زیاد نے تیزی کے ساتھ لبکا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس کی جو جڑ جسے ہاتھ پکڑتے ہیں وہ سر پر دے مارا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ تشریف لے آئے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ ذرا سی مہلت تو دے، ذرا بات تو کر، میرا کچھ قرض ہے، میں لوگوں کو وصیت تو کر دوں۔ آپ نے چند لوگوں کی آواز لگائی، ابن زیاد نے کہا کہ ان کی یہ باتیں سنی جائیں کہ یہ ان کے آخری جملے ہوں گے۔ آپ نے کسی سے کہا کہ میرے اوپر 700 درہم کا قرض ہے، میرے بچے فلاں جگہ پر ہیں، انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا جائے۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکیں تو ابن زیاد پھر آگے بڑھا، اس نے اپنے جلاد سے کہا کہ ان پر وار کیے جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر تلوار سے وار کیے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صرف سر تن سے جدا نہیں کیا گیا، بلکہ جو بچا ہوا لاشا تھا امام حضرت مسلم بن عقیل کا، اسے چھت پر لے جا کر زمین پر پھینکا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جو وہاں کھڑے تھے تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کانوں سے سنی گئی۔ ان لوگوں کے ظلم و ستم کی انتہا یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر پورے شہر کوفہ کے اندر گلیوں میں پھیرایا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ یہ باغی آیا تھا اور معاذ اللہ اس کو کچل دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا وہ کٹا ہوا جسم، وہ ادھڑی ہوئی کھال، وہ جو پیراہن پہنا تھا وہ اتر رہا تھا۔ اس حالات کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گھمایا گیا، اور یہ پہلی شہادت کربلا سے قبل ہوئی۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کے کہنے پر تنے تنہا آئے تھے۔ لوگ راستے میں بتا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ جفاکار لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ یقین نہ کیا جائے، یہ کبھی بھی اپنی بات سے پلٹ سکتے ہیں، مگر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے امام نے مجھے بھیجا ہے، ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت مسلم شہادت کے بعد ہانی کے بارے میں ابن زیاد نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہانی کا مرتبہ اس شہر اور اس قوم میں بڑا بلند ہے، سب لوگ جانتے ہو، میرے ساتھی میرے پاس آئے تھے، اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو ابن زیاد نے حضرت مسلم اور حضرت ہانی کے سروں کو یزید کے پاس بھیجنے کا پلان بنایا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا سر ہمارے پاس ہے، اور ہانی سے میرا تعلق تھا، میرے باپ کا دوست تھا، مگر میرے لیے میرے خلیفہ یزید سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس لیے حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا۔ اب فرزند نان مسلم حضرت مسلم نے دارالامارت کے محاصرے کے وقت بقول باز دعا کے گھر میں قیام کیا، اور اپنے دونوں بچوں کو قاضی شرعی کے یہاں بھیج دیا تھا، اور یہ کہلوایا تھا کہ ان کو کسی طرح بحفاظت مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ اور جب قاضی کو یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے تو ان دونوں صاحبزادوں کو بلایا، پیار کیا، اور اس کی آنکھیں نم تھیں، اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا تو بچے سمجھدار تھے، سارا شور سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا چچا جان،
آپ کی آنکھوں کے آنسو یہ بتا رہے ہیں آپ کے ہاتھ پھیرنے میں جو شفقت ہے وہ ہے کہ جیسے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم یتیم ہو گئے ہیں، اب ہمارے بابا جان کو شاید قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے جو ہم سوچ رہے ہیں؟ شریع قاضی نے کہا کہ قاضی صاحب کی ہچکیاں بن گئیں اور کہا کہ ہاں بات یہی ہے کہ آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ کسی صورت تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دوں اور کسی طرح تمہاری جان بچ جائے۔ اب ان غربت میں دشمنوں کے درمیان والد کا سایہ اٹھ گیا ہے، بچے پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں، کہ باپ کی جدائی کا غم، دوسری طرف اپنی جان جانے کا خوف، اور چمن رسالت کے یہ پھول مرجھانے لگے، خاموش اور مایوس ہونے لگے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ضرور مدینہ پہنچواؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ انہیں مدینہ منورہ جو قافلہ جا رہا ہو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا کہ ان بچوں کو کسی سلامتی کے ساتھ بس مدینہ پہنچا دے۔ اب اس کا بیٹا ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اس مقام پر پہنچا کہ جہاں سے قافلہ مدینہ روانہ ہونا تھا، تو وہاں خبر ملی کہ چند گھنٹے پہلے یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ اب قافلے کیونکہ اس وقت پیدل کے تھے تو اندازہ لگایا گیا کہ جب یہ کہیں پڑاؤ کریں گے تم لگاتار چلتے رہے تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب ان دونوں معصوم بچوں کو لے کر کے شہر قاضی کا بیٹا اس طرف دوڑ رہا ہے کہ جہاں سے گرد اڑ رہی ہے۔ گرد اڑنے سے مراد یہ تھا کہ جب پیدل کا سفر کرتے تو ریت اڑتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے۔ اب دیکھا تو سامنے گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑو اور دوڑ لگا دو اور پہنچ جاؤ۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ وہ دو معصوم بچے تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی صورت وہ قافلے تک پہنچ جائیں، مگر پوری طاقت سے بھاگنے کے باوجود وہ قافلے کے قریب نہ پہنچ سکے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گھسیٹتا ہے، کئی بار گرتے ہیں، پاؤں میں چوٹ لگتی ہے، خون بہہ رہا ہے، مگر بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ بس ذرا سی ہمت اور کر لے، بس قافلے تک پہنچ گئے تو مدینے کی گلیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اب بابا بھی نہیں رہے، بابا کا ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تو سوچ تو صحیح کہ پھر یہ ہمارا کیا حال کریں گے۔ مگر وہ کم عمر تھے، معصوم تھے، وہ چل نہ سکے، آخر میں وہ تھک ہار کر گر گئے، پڑ گئے۔ تو رات میں ابن زیاد کے جاسوس تلاش کر رہے تھے کہ دونوں بچے ان کے ہاتھ آ گئے، ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ اس نے مشکور نامی کوتوال کو حکم دیا جو پولیس کے محکمہ تھا، وہ داروغہ تھا، کہ اسے ساتھ رکھو، ہم یزید کو اس کی خبر دیں گے، اگر وہ کہے گا کہ قتل کر دو تو قتل کر دیں گے، وہ کہے گا میرے پاس زندہ لاؤ تو زندہ، مگر جب تک یہ تمہارے پاس محفوظ رہنے چاہیے۔ وہ مشکور نامی جو پولیس والا داروغہ تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اور جذبہ ایمانی میں ایک تلاطم اس کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس قید کر کے گیا ہے، میں نمازوں کے اندر وعلی آل محمد پڑھتا ہوں اور ان کی اولاد کو مرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں دے دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نوکری چلی جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، مگر کسی حال میں ان کو اپنے پاس قید نہیں رکھوں گا۔ اب اس نے کیا کہ اپنی ایک انگوٹھی نکالی، ان بچوں کو دی اور کہا کہ یہاں سے قادسیہ چند میل دور ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں کا جو کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، یہ نشانی کے طور پر یہ انگوٹھی دکھانا، میرا پیغام دینا، اور وہ ضرور تمہیں مدینہ منورہ تک پہنچا دے گا۔ اب یہ دونوں بچے رات ہونے کا انتظار کرنے لگے، اب معصوم تھے، قادسیہ کا راستہ بتا دیا کہ ادھر کو جانا ہے، پوری رات چلے، صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوم پھر کے پھر کوفہ کے بازاروں میں تھے۔
ابھی پریشان ہو گئے کہ قادسیہ جانا تھا، ہم راستہ بھٹک گئے بھائی، اتنا چلنے کے باوجود ہم یہیں پر موجود ہیں، ہم ادھر سے اس گلی سے ادھر آ گئے، ادھر سے ادھر آ گئے، مگر ہمیں راستہ نہ مل سکا۔ اب حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں بیٹے ایک درخت کی آڑ میں بیٹھ گئے، اور کچھ نے لکھا کہ پانی کا کنواں تھا، کچھ نے کہا کہ وہاں پر ایک جھیل ٹائپ تھی، پانی وہاں بھرا رہتا تھا۔ تو ایک خاتون وہاں پر آئی پانی بھرنے کے لیے، اور وہ کنیز تھی کسی ایک ایسی خاتون کی جو دل سے بڑی نرم تھی، سچی عاشق رسول تھی۔ اس نے جب پانی بھرا تو اسے سسکیوں کی آواز آئی، اس نے ادھر اور ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ درخت کے کونے میں چھپے ہوئے یا اس کے تنے کے اندر یہ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ قریب آئی، اس نے پوچھا کہ بچوں تم کون ہو، اور یہ اس تکلیف میں تمہارے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اتنی سختی ہے، معلوم ہے کہ یہ جاسوس بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہے کہ شاید یہ ابن زیاد کی ہی ماننے والی ہو، مگر جن رگوں کے اندر ہاشمی خون ہو تو جھوٹ تو زباں پہ آ نہیں سکتا۔ سچ سچ بتایا کہ ہمارے بابا مسلم عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ لوگ ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس کسی صورت ہم یہاں سے مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں جس کی کنیز ہوں وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتی ہے، اس کا تعلق اللہ کے رسول سے بڑا مضبوط ہے، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گی، وہ ضرور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اب یہ خاتون اپنی مالک کے پاس پہنچی اور کہا کہ ایسے ایسے یہ دو بچے ہیں، ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ بڑھ کر چمک رہے ہیں، اور ان کے والد کو قتل کر دیا گیا ہے، کیا تم روکو گی؟ اس نے کہا کہ تم تو دنیا کی بہت بڑی نعمتیں میرے پاس لے آئی ہو۔ اس نے دونوں بچوں کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، صاف ستھرا کیا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد ایک اندر والے کمرے کے اندر کہا کہ بچوں تم آرام کرو، ہم کل صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اب یہ بچے رات کو آرام کر رہے ہیں، ادھر اس کا شوہر تھک آر کے گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ آج بڑے گرد آلود ہو رہے ہو، تمہاری سواری کہاں گئی؟ کہا کہ سواری میری مر گئی ہے، میرا گھوڑا نے دم توڑ دیا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ صبح ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ مسلم عقیل کے 2 بچے ہیں، اور جو انہیں تلاش کر کے لائے گا اسے بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا، تو میں صبح سے انہیں تلاش کر رہا ہوں، اتنا چلا کہ میری سواری نے دم توڑ دیا، اب جلدی سے کھانا لا اور میں پھر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ شخص تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اولاد مصطفیٰ کے ساتھ ایسا کرے گا؟ ذرا سے انعام اور اکرام کے لیے تو انہیں شہید قتل کر دے گا؟ اس نے کہا کہ زبان نہ لڑا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح پھر تلاش کروں گا۔ اس نے کھانا کھایا، آرام کرنے گیا، مگر اس نے دیکھا کہ بار بار میری اہلیہ اس کمرے میں جا رہی ہے۔ کہا کہ کوئی بات ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میرا کچھ سامان تھا اس لیے جا رہی ہوں۔ یہ تھکا ہوا تھا، یہ لیٹ گیا۔ ادھر دونوں بچے تھوڑی سی جھپکی تھکن کی وجہ سے انہیں لگی، اور اچانک خواب دیکھتے ہیں اور چیخ مار کر اٹھ جاتے ہیں۔ بڑے بھائی نے خواب دیکھا اور چھوٹے بھائی کو جگایا کہ بھائی اٹھ جاؤ، اب ہمارا وقت قریب آ گیا ہے۔ کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی نانا جان نبی رحمت علیہ السلام خواب میں تشریف لائے تھے، مولائے کائنات اور جناب سیدہ ساتھ میں تھی۔ جب ہمارے بابا جان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے بابا سے نانا جان نے کہا کہ مسلم عقیل تم تنے تنہا کیوں آ گئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ جب اتنی بے وفائی کی ہے تو تمہارے بچوں کا حال کیا کریں گے؟ تو بابا جان نے کہا کہ بس شام کا جو کھانا، شام کا جو افطار ہے بچے ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ تو اس سے مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ ہمیں شام میسر ہونے والی،
نہیں ہے بھائی اٹھ جا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب جاگنے کا وقت ہے۔ اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو گلے لگ کر باتیں کر رہا ہے کہ بھائی کبھی ہمیں مدینہ جانا نصیب نہیں ہوگا؟ کہ مدینے کی گلیاں ہمیں یاد آتی ہیں، مدینے کے بچے ہمیں یاد کرتے ہوں گے، کیا ہم کبھی مدینہ نہیں جائیں گے؟ بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب ہم راہ خدا کے مسافر ہیں، اب ہم بابا جان کے پاس جانے والے ہیں۔ بھائی تو زیادہ پریشان نہ ہو۔ اب ان کی باتیں، سسکیاں، رونے کی آواز اب جیسے ہی پڑوس کے کمرے میں پہنچی تو وہ شخص جاگ گیا اور اس نے کہا کہ دکھا کے کون ہے؟ جب دوڑتا ہوا اس کمرے میں آیا تو پہچان گیا، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ کس خاندان کے بچے ہیں۔ کہا اوہو، صبح سے میں مارا پھر رہا تھا اور اتنی بڑی دولت تو میرے پاس پڑی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بدبخت، تجھے معلوم نہیں کہ کس کی آل ہے؟ قیامت میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول سے شفاعت کا مطالبہ کیسے کریں گے؟ کیسے ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو قتل کر دیا تھا، ہمیں تو جنت کمانے کا موقع مل گیا ہے؟ ارے حضور راضی ہوں گے، وہ قاسم نعمت ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ خوب دولت عطا کر دے گا۔ مگر جب مال، دولت اور شہرت کا نشہ کسی کے سر پہ سوار ہو جائے، پھر اسے حرام، اسے حلال کی تمیز نہیں رہتی۔ وہ بھول گیا کہ یہ اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے دونوں کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور اپنے خادم سے کہا کہ جو اس کا غلام تھا کہ میرے ساتھ چل اور انہیں قتل کرنا ہے۔ اب جب یہ خاتون زیادہ پریشان ہوئی، جوان بیٹا تھا، اس بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت میں ہمارے اوپر عزتوں کے تاج سجائے جائیں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے قیامت کے دن راضی رہوں تو آج ان بچوں کو بچا لے۔ اس نے کہا اماں تو فکر نہ کر، میں بچا کے لاتا ہوں۔ مگر اس پر ایسا بھوت سوار تھا، دولت کا، شہرت کا، عزت کا، کہ جیسے بیٹا اس کے پاس گیا اس نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہ انہیں قتل کر دے، کتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھ لگی۔ اس نے کہا کہ بابا نہ، میں ان کو قتل نہیں کروں گا، نہ تجھے کرنے دوں گا۔ باپ بیٹے کے اندر ہاتھاپائی شروع ہوئی، آخر کار وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ اب ماں تو ماں ٹھہری، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا، وہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ بدبخت، تو نے اپنی سگی اولاد کو نہیں چھوڑا، دیکھ تو صحیح یہ سزا ہمیں مل رہی ہے کہ تو نے صرف ارادہ کیا ہے کہ ان کو قتل کرے گا، بیٹے کا لاشا سامنے پڑا ہے، اب بھی تو باز آ جا۔ مگر وہ بدبخت باز نہیں آیا، اس نے تلوار کا ایک وار اپنی بیوی پر بھی کیا اور بیوی وہیں پر شہید ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ شخص آگے بڑھتا ہے، دونوں بچوں کو لائن سے کھڑا کرتا ہے اور دونوں سے خطاب کرتا ہے کہ بچوں بتاؤ کس کو پہلے قتل کرنا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں میں چھوٹا ہوں، بڑے بھائی کو قتل ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بڑا کہتا ہے کہ میں چھوٹے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کشمکش میں ہے، اس بدبخت نے دونوں کو لائن سے کھڑا کیا، تلوار کا ایسا وار کیا کہ دونوں کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ اب ان یہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے اب یہ گرد آلود ہے، ان کے چہرے جو شمس کی طرح دمک رہے تھے اب اس پر خاک اڑ رہی ہے، سر الگ ہے، تن جدا پڑا ہے۔ اب یہ اس حال کے اندر یہ لوگ اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے تھے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، اس امت کو بچانے کے لیے کہ مسلح پر فاسق اور فاجروں کا قبضہ نہ ہو جائے، کہیں ہم بیعت کرنے کے نام پر شرابیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے دیں۔ اب اس شخص نے ان کے دونوں کی گردنیں اٹھائیں، معاذ اللہ ان لاشوں کو وہیں تنوں کو چھوڑا اور تپتی ہوئی ریت کے اندر چھوڑ کر ان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھو میں ان کو پکڑ لایا ہوں، ان کو قتل کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے جب دیکھا تو وہ غصے سے تمتما اٹھا، کہا کہ پکڑنے کو کہا تھا، مارنے کو نہیں کہا تھا۔ اگر یزید نے مجھ سے مطالبہ کر لیا کہ میں نے زندہ کو کہا تھا تو گردنیں لا رہا تو کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا کہ چلو کام تو تمہارا ہو گیا، مجھے انعام دو۔ کہا کہ ہاں تجھے انعام دوں گا۔ اسے کھڑا کیا، کہا ادھر دیکھ۔ وہ دیکھنے لگا، ابن زیاد نے تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کی بھی سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ پتہ چلا کہ جو اہل بیت کے ساتھ غداری کرے ہاتھوں ہاتھ اس کا انجام اسے دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی،
آپ کے بچوں کی شہادت ہو چکی، ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے نکلنے کی تیاری میں ہیں، اور ابھی ان کو خبر نہیں ہے کہ میرے بھائی مسلمین عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ادھر یہ کوفے کے لوگ ابن زیاد پلاننگ میں ہیں، تیاریوں میں ہے کہ کس طرح سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا جائے اور انہیں شہید کیا جائے۔ انشاءاللہ کل کے خطاب میں ہم مکہ المکرمہ سے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے لیے چلیں گے، اور پھر کربلا کا پورا منظر، پھر کربلا کے بعد کے واقعات، یزید کا کیا انجام ہوا، کل جو گزشتہ شب ہم نے خطاب کیا تھا اس پر، مگر اس کے علاوہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو قتل کیا، شہید کیا، ان لوگوں کا جو حال ہوا وہ کل انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔